اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا دوسرا حصہ کریں گے۔ ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب اس کی تجوید کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، میم کے اوپر تشدید، میم مشدد تو خوب گنہ کریں گے۔ الَّذِينَ میں یا ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ کفروا میں وا کو پر پڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن سے پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَيَقُولُونَ، قاف کو پر پڑیں گے کیونکہ قاف جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف اور یہاں پہ دو واو ساکن ہے اور ان کے پیچھے پیش ہے تو یہاں دونوں پہ ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَيَقُولُونَ ماذا، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ زال کے بعد آگے مد ہے تو اس کو ہم نے تین الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ماذا اراد اللہ، را کو ہم پر پڑیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور آگے اسم الجلالہ اللہ ہے تو پھر ہم زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کو پر پڑیں گے، اللہ کے اوپر کھڑی زبر اس لیے ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ لہٰذا ہا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچے، زال کے بعد الف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مثلا، اچھا یہاں پہ مثلاً پڑھ سکتے تھے مگر کیونکہ آگے آپ کو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے وقف لازم ہے، یہاں پہ ہم نے وقف لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب دو زبر ہوں گی تو ہم وقف کرنا ہوگا تو دو زبر کو ختم کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثلا يضل به كثيرا، اچھا ضاد جو ہے اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے، لام کے اوپر تشدید کا سائن، لام کو دو بار پڑھیں گے۔ بھی میں ہا کے نیچے زیر کھڑی زیر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ بھی کثیرا، اچھا را کے بعد را کے اوپر تنوین اور آگے واو تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ کثیرا، اس کے بعد ہے یہدی، یا ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ بھی میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہے کثیرن، آگے وقف ہے تو آگے وقف کرنا چاہیں گے تو ہم دو زبر کو ختم کر کے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کثیرا، اس کے بعد ہے وما، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یضل به کو پر پڑھنا ہے اور لام کے اوپر تشدید، لام کو دو بار پڑھنا ہے۔ بھی جو ہے اس کے اوپر مد ہے اس لیے اس کو بھی ہم نے تین الف کے برابر کھینچنا ہے۔ بھی الا الفاسقین، فا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف کے نیچے زیر، قاف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے اور یا ساکن سے پیچھے زیر ہے اس لیے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ فاسقین، اور دوسری بات یہ کہ آگے سٹاپ ہے تو 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الا الفاسقین۔ اس آیت مبارکہ کی گرامر دیکھیں۔ وَأَمَّا، واو کیا ہے؟ حرف استناف ہے یہ، اور اما کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اس کے علاوہ اس کو حرف تفصیل بھی کہتے ہیں۔ کے بعد ہے الذین، الذین اسم موصولہ ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے کفروا، فعل ماضی، قاف واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، باب النصرہ سے ہے اور ہم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے کفرا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یکفرو۔ کفروا ماضی جمع غائب، انہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد آگے ہے فیقولون، فا جو ہے وہ حرف ربط ہے اور جواب الشرط،
جواب کس چیز کا؟ اما جو ہم نے پڑھا تھا اس کا یہ جواب الشرط ہے۔ آگے ہے یقولون، فعل مضارع ہے، کاف واو لام، باب النصرہ سے ہے، اور ہم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے قال، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقول، یقولون فعل مضارع جمع غائب، وہ سب کہتے ہیں۔ ذا، یہ اسم الاستفہام ہے اور مبتدا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ارادہ، ہے فعل ماضی اور اس کے روٹ ورڈز ہے را واو دال، اور باب الافعال سے ہے یہ۔ را واو دال ہے افعالہ کے وزن پہ، تو کیا بنا اروادہ، اور حرف علت متحرک ہو، یہاں پہ دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے، حرف علت ہے اور وہ متحرک ہے، اور اس کے پیچھے حرف پر جزم ہو۔ را کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، واو کے اوپر جو حرکت تھی وہ ہم را کو دے دیں گے۔ جب ہم نے را کے اوپر زبر دی تو واو کو پھر ہم جو پیچھے زبر تھی، را کے اوپر جو زبر تھی اس کے ایک ورڈ ہے اس میں تبدیل کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا الف، تو پھر بن گیا ارادہ۔ ارادہ ماضی کا پہلا صیغہ ارادہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یرید، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ماضی واحد غائب مذکر۔ اس کے بعد آگے ہے فاعل اللہ، اور اس کو ہم کہیں گے فاعل، اور اس کے بعد آگے ہے بہذا، با جو ہے وہ حرف جار ہے اور ہاذا جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ کیا بن گیا مرکب جاری، جار مجرور کیا بنا مرکب جاری، اور یہ متعلق فعل ہے ارادہ، ٹھیک ہے، اور ہاذا جو ہے وہ اسم الاشارہ قریب ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ، مسئلہ کیا ہے، اس کو ہم تمیز کہیں گے، تمیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، اسم المنصوبات میں سے اس کو کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 10 ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے، ایسا اسم جو مختلف پہلوؤں میں فرق کرنے والا ہو، اسے اسم التمیز کہتے ہیں۔ یدلو فعل مضارع اور روٹ ورڈز ہیں اس کے ضاد لام لام، باب الافعال سے ہے، اور ہوا اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اضل، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یدلو، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، مضارع واحد غائب مذکر۔ اس کے بعد ہے بھی، با جو ہے حرف جار اور ہی جو ہے وہ مجرور، تو کیا بن گیا یہ متعلق فعل ہو گیا، اور یہاں تک جملہ فعلیہ ہو گیا۔ آگے ہے کثیرن، مفعول بھی ہے، ہی جو ہے ہی کا مرجع کیا ہے مثلاً، واو اس کے بعد حرف عطف ہے، یہدی فعل مضارع ہا دالیا اس کے روٹ ورڈز باب الضربہ سے ہے، اور ہوا اس کی فاعل ہے۔ پہلا صیغہ ہے ہادا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یہدی، ویہدی بہ کثیرن، بہ جو ہے وہ با پلس ہا مرکب جاری بن گیا، کثیرن مفعول بھی ہو گیا، ہوا یہدی کا، ہوا یہدی کا، اور اس کے بعد کثیرن مفعول ہو گیا۔ وما، واو حرف عطف ہو گیا، ما جو ہے یہاں پہ حرف نفی کے لیے یوز ہوا ہے، آیت کے شروع میں اگر آ جائے ما تو حرف نفی ہوگا، اور اس کے علاوہ ما اور حل کے بعد آیت میں اگر الا آ جائے تو پھر بھی ہمیشہ نفی کے میننگ میں یہ آئے گا۔ بھی کیا ہو گیا آگے مرکب جاری، الا کو حسر بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ الا کو ہم حرف استثناء بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الفاسقین، الفاسقین کو دیکھیے اسم الفاعل ہے، فا سین قاف اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور تو یہ مفعول ہے اور دوسرا یہ منصوب ہے، یعنی کہ حالت نصب میں ہے، کہ اس سے پہلے الا ہے، الا کا مستثنیٰ کیا ہوگا، الا حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے اور عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس کو ہونا چاہیے تھا بیسیکلی الفاسقون، تو یہ یہاں پہ الفاسقین جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا گرامیٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ وما وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو، اس میں موصولہ ہے، کفروا کافر ہوئے، فعل، فیقولون وہ کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہو گیا فعل، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، مفعول پلس فعل پلس فاعل، بہذا اس سے مرکب جاری، مثلا مثال مفعول بھی، یدلو گمراہ کرتا ہے، فعل، بھی کثیرن ان سے بہتوں کو، مرکب جاری،
وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے فعل وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا واو استنافیہ پلس فعل الا الفاسقین سوائے فاسقوں کو مفعول به۔ اس کا ہم آسان لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثلا اس مثال سے یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے بہت لوگوں کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے بہت لوگوں کو وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ان آیات سے پہلے منافقین کی دو مثالیں بھی دی گئی تھیں جن میں آگ کے اور پانی کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال دی گئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کی مثال قرآن مجید میں کیوں دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہاں پہ مچھر کی جو مثال دی گئی ہے اس سے مراد دنیا لی گئی ہے، یعنی کہ مچھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے، جب موٹا تازہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہاں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ اترانے لگتے ہیں، پھر دفعتاً ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے کان لگا کر سنو، جنہیں اللہ کے سوا پکار سکتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت جیسی رکھی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور ان کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ مومن اس مثال کو اللہ کی جانب سے حق سمجھتے ہیں اور کافر باتیں بناتے ہیں، جیسے سورہ مدثر میں ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین رکھتے ہیں ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ لفظ منافق استعمال کیا گیا، اس سے مراد گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں اور مومن اقرار کر کے ہدایت و ایمان پا لیتے ہیں۔ اس فاسقین سے مراد منافق ہیں، بعض نے کہا کافر مراد ہے جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔